آج ہم گندم کے بیج MHK92 کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بارے میں کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صرف 6 سے 12 کلو بیج فی ایکڑ استعمال کر کے 100 سے 120 من پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ کیا واقعی ہم 6 سے 12 کلو بیج استعمال کر کے 120 من پیداوار حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کسان جنہوں نے گندم کے اس بیج کو پچھلے سالوں میں کاشت کیا ہے ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، گورنمنٹ آفیشلز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بیج کہاں سے آیا، کس نے منگوایا اور اس کی اصل پیداوار کتنی ہے، اور کیا یہ بیج پاکستان میں کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور ساتھ میں ہماری حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ بھی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کی بات چیت۔ فیس بک پر بہت سے لوگ گندم کی قسم MHK92 کا بیج فروخت کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ گندم کی اس قسم کا 12 کلو بیج فی ایکڑ کاشت کرتے ہیں تو آپ 100 سے 120 من پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کے اس دعوے کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہ بیج نیا نہیں ہے، یہ پچھلے سالوں میں بھی فروخت کرتے تھے، اور پچھلے سال یہ بیج 6 کلو ریکمینڈ کر رہے تھے اور اس سال 12 کلو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو فیس بک پر دی گئی ان کی کچھ پوسٹیں دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کی حقیقت جان سکیں۔ یہ جو پوسٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ان کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے، ایک ایک چیز پہ توجہ دینی ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ MHK92 کی حقیقت کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ میں نے کافی سرچ آؤٹ کر کے نکالی ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جی ایک پیکنگ مٹیریل کی ایک پرنٹنگ دکھائی گئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ MHK92 6 کلو بیج 1 ایکڑ کے لیے کافی، 100 من تک پیداوار، نئی ٹیکنالوجی، ملک اور کسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ۔ عام طور پہ اس طرح کی پیکنگ کبھی بھی کوئی کمپنی نہیں بناتی۔ یہ ایک لوکل بندہ یا ایک عام جو کہہ لیں کہ کسان وہ بنا سکتا ہے، یا کوئی ایک 2 نمبری کرنے والا بندہ اس طرح کی پیکنگ بنا سکتا ہے۔ کمپنی کبھی بھی اس طرح کی پیکنگ نہیں بناتی۔ یہ سیم پیکنگ جو ہے آپ کو اوپر ایک بندے کا نام بھی چودھری ابرار جٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پوسٹ کی، اور سیم انہوں نے کاپی پیسٹ ایک ڈیفرنٹ پیکنگ مٹیریل پہ کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں جی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ ایک میاں عمیر عارف ارائیں صاحب نے ایک پوسٹ لگائی ہے 17 ستمبر کو، آپ یہ ڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 15 اکتوبر تا 10 نومبر تک آپ ان کو کاشت کر سکتے ہیں، 12 کلو ایک کھیت میں یعنی کہ 1 ایکڑ میں بیج استعمال کریں، اور پیداوار کا انہوں نے کھانا خالی چھوڑا ہوا ہے۔ قیمت انہوں نے 1 ایکڑ کے بیج کے 3000 بتائی ہوئی ہے۔ اب یہ نیکسٹ ہمارے جو ایک ممبر نے لگائی محمد بابر گل صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 10 کلو بیج جو ہے انہوں نے کاشت کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے کتنا بیج ریکمینڈ کیا ہے، 12 kg، اور یہاں پہ انہوں نے 10 kg کاشت کیا ہے۔ ایکچولی یہ اپنی کاشت بتانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک سیل کال بھی لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ رابطہ کر کے سیڈ ان سے لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سیڈ ریٹ بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں، اور یہ ایک چیز جو بڑی اہم ہے نوٹ کرنے والی کہ اوریجن اس کا سویڈن ہے، سویڈن، یاد رکھیے گا سویڈن۔ اب یہاں پہ ایک دیکھیے، یہ MHK92 کی ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی جس میں 6 کلو بیج کافی، اور سیم جو ہے چیزیں 100 من تک پیداوار، نئی ٹیکنالوجی، آسٹریلیا سے درآمد شدہ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ سویڈن اوریجن بتا رہے ہیں، یہ آسٹریلیا بتا رہے ہیں، اور جو مٹیریل ہے وہ جو رائٹنگ ہے وہ سیم یوز کر رہے ہیں، ملک اور کسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہی آپ کو کچھ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہمارے ایگریکلچر کا جو ایک پیج ہے انہوں نے ایک یہ پوسٹ شیئر کی، اور نیچے اپنی پکچرز بھی لگائیں، MHK92 ویری گڈ گروتھ، اور یہاں پہ جو ہے 6 kg پر ایکڑ سیڈ والی۔ اب یہاں پہ 6 kg انہوں نے جو ہے وہ 13 مارچ کو خود جو ہے وہ یہ پوسٹ لگا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا جو 9 اگست کو اسی سال جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے سیل کرنا یہ سٹارٹ کر دیا جی، اور 3000 تک پر ایکڑ کی سیل کر رہے ہیں، نیچے انہوں نے اپنا نمبر لکھا ہوا ہے۔
اور اب ایک ممبر نے ان سے پوچھ لیا کہ جی کتنا سیڈ 1 ایکڑ میں لگانا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 7 kg، خود 6 kg لگا رہے ہیں اور اب یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں 7 kg۔ اب نیکسٹ میں چلتے ہیں جی۔ یہاں پہ ہمارے میاں محمد اعظم صاحب نے ایک مشورہ لینا چاہا کہ السلام علیکم، گندم کا نیا بیج آیا ہے جو کہ 8 kg فی ایکڑ ڈالنا ہے، فی ایکڑ پیداوار 60 سے 70 من ہے۔ کسی کو اس بارے میں معلومات ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ فارمرز نے انہیں کیا سجیشنز دی، اور یہاں پہ آپ کو بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ملنے والی ہیں، آپ انہیں غور سے دیکھیے گا۔ اس کو یہاں پہ حسن علی صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو بالکل کاشت نہ کریں، میں نے لاسٹ ایئر کاشت کی تھی، صرف ٹائم ویسٹ کرنے کے مترادف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ آگے محمد علی گجر صاحب نے انہیں کہا جھوٹ ہے سب۔ اب نیکسٹ جو ممبر ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر 4 ایکڑ ٹرائل کیا تھا، فلاپ ہے۔ سر یہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے کافی اور فلاپ بھی ہے۔ تو یہ عقیل صاحب نے انہیں مشورہ دیا۔ اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھتے جائیں تو یہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ فلاپ ہے۔ اب نیکسٹ میں موو کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرید جویا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر لعنت بھیجو ان لوگوں پر جو غریب کسانوں سے فراڈ کرتے ہیں اور ملک کے ساتھ بھی۔ یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ ملک اور کسان بھائیوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اگر تو یہ ملک و قوم کی تقدیر بدل رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کے الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ اس چیز کے مستحق ہیں یا نہیں، یہ ہم آگے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ کہ یہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ جی نیکسٹ ممبر جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اب یہاں پہ میاں کاشف صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ بغیرت کے بچے غریب کسانوں کا جھوٹ بول کر نقصان کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ 2 سال ہوئے میں نے بلکہ اور زمینداروں نے بھی کاشت کی تھی، اس کی 20 سے 25 من پیداوار آتی ہے۔ تو یہ ان کا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا کہ یہ 20 سے 25 من سے اوپر نہیں جاتی۔ تو جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں کیا موقف ہے اس 6 کلو والے بیج کے متعلق۔ تو یہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن جو ہے وہ اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ایک ادارہ ہے جو کہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو کسان کو سیڈ مہیا کیا جائے وہ بہترین ہو، جو چیز کلیم کی جا رہی ہے وہی اندر ہو۔ تو ان کا ایک پراپر پروسیجر ہے۔ یہ جب کمپنی کوئی سیڈ اگاتی ہے، بیج اگاتی ہے، تو یہ اس کے بیج کو کھیت میں جا کے چیک کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو جب تسلی ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر واپس لا کے اس کے لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کمپنی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سیڈ سیل کریں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا نظام ہے جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کسان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا دھوکے بازی نہ ہو پائے۔ 6 کلو والا جو بیج ہے اس کے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، تو اس کو دیکھیں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 کلو پیکنگ والا بیج فروخت کر رہے ہیں جو کہ جعلی ہے، نہ تو کسی ملک سے درآمد شدہ ہے اور نہ ہی گورنمنٹ سے تصدیق شدہ ہے۔ تو نیچے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کا اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں 3 ماہ کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ڈیلر سیل کرتا ہے تو اس کی ڈیلرشپ بھی ساتھ میں منسوخ ہو جائے گی۔ تو کسان بھائیوں، اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو یہ اس طرح کی کوئی جعل سازی کر رہا ہے، غیر تصدیق شدہ بیج سیل کر رہا ہے، تو اس کو آپ ان دیے گئے نمبروں پہ بھی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں، جیسے کہ پی ایم سٹیزن پورٹل ہے، بڑا اچھا وہاں پہ رسپانس آتا ہے۔ آپ وہاں پہ بھی اس بات کو جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ جب میں نے اس بیج کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ شروع کی تو مجھے نہ تو اس بیج کے بارے میں کوئی معلومات آسٹریلیا کے کسی زرعی ادارے کی ویب سائٹ پہ ملی اور نہ ہی سویڈن کے ویب سائٹ پہ ملی، اور اس کے علاوہ جب میں نے تھارولی گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے کسی بھی ملک کی ویب سائٹ پہ MH92 کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی۔ انٹرنیٹ پر جو معلومات موجود تھی وہ چند ویڈیوز تھیں جو کہ ہمارے پاکستانیوں نے ہی ڈالی تھی۔ ان میں سے ایک ویڈیو ایک ایگریرین نے ڈالی ہوئی تھی، میں نے اس سے رابطہ کیا
اور معلومات دریافت کرنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ یہ ورائٹی آسٹریلیا سے درآمد کی گئی ہے اور ہمارے ایک ٹیچر ڈاکٹر خورشید صاحب جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہوتے ہیں انہوں نے درآمد کی ہے اور میں نے ان سے سیڈ لے کے کاشت کیا ہے اور میری جو ریل پروڈکشن آئی ہے وہ 25 من آئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی جو فصل کی ویڈیو تھی وہ دیکھنا شروع کی تو آپ کو بھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کہ اگر میں خود آئیڈیا لگاؤں تو اس کی پیداوار 20 من سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فصل کافی زیادہ اس میں گیپ ہے اور اس کے سٹے کے سائز اور سب کچھ کو دیکھ کے ہم اگر ایک محتاط اندازہ لگائیں تو اس کی پیداوار 20 من سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے MHK92 کی ریئلٹی کو جاننے کے لیے ڈاکٹر خورشید صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں کچھ میسیجز بھی کیے، کال بھی کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ انہوں نے میسیجز ریڈ کیے لیکن ابھی تک ان کا کوئی رپلائی نہیں ہے اس پہ، تو اگر وہ رسپانس دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کا آفیشیل رسپانس شیئر کروں گا۔ تو عزیز کسان دوستو، جہاں تک میری ریسرچ ہے اس کے مطابق MHK92 کی پیداوار 20 سے 25 من سے زیادہ نہیں ہوتی پاکستان کے انوائرمنٹ میں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ہماری روایتی جو اپرووڈ ورائٹیز ہیں ان کو کاشت کریں اور اچھی پیداوار کو یقینی بنائیں۔ عزیز کسان دوستو، امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے YouTube چینل پر یا پھر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر۔ اس کے علاوہ ہمارا زرعی رہنمائی کا واٹس ایپ گروپ بھی اویلیبل ہے، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ گروپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔